أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درود پڑھے محمد و آل محمد کی. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. دعا ہے خالق کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ اس شجرہ طیبہ کے پھولنے پھلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خداوند کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ مجالس اور محافل کا سلسلہ جہاں جہاں دنیا میں کہیں حسینی اس کا انعقاد کر رہے ہیں، خداوند کریم ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے. ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہاں سے پیغام حسینی کو لے کر اٹھ سکیں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کل اسی سورہ فجر کی آیات کی تلاوت آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کی، اور کل ہم نے راضیتم مرضیہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی تھی. اگرچہ زیادہ تر چہرے نئے ہیں لیکن یہ ذکر ایسا ہے جو ہم ممبر سے سنتے رہتے ہیں، اور یہ تعبیرات بھی کوئی نئی تعبیرات نہیں ہیں. نفس مطمئنہ اور راضیتم مرضیہ ہونا اکثر و بیشتر ہم ممبر سے اس کو سنتے رہتے ہیں. اور کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج کا دن امام حسن علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا، اور کل انشاءاللہ رسول خدا کی زندگیوں سے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک. مفسرین کے اتفاق ہے کہ اسپیسیفکلی یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے.
اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ راضیۃ مرضیہ کا جو لقب ہے یہ امام حسین کا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فقط امام حسین کے ساتھ یہ راضیہ اور مرضیہ ہونا خاص نہیں ہے، بلکہ ان کی اماں کے نام کے ساتھ بھی یہ القاب آتے ہیں، راضیۃ مرضیہ۔ اور اگر ہم معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اول معصوم سے لے کر آخر معصوم تک ہمارا ہر امام اور معصوم اس منزل پہ فائز تھا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ راضیۃ مرضیہ امام حسن ہے تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں راضیۃ مرضیہ کی منزل پر میرا اور آپ کا چوتھا امام بھی فائز ہے تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قرآن کی اس آیت کی بات کرتے ہیں تو ہاں، یہ آیت اسپیسیفکلی امام حسین علیہ السلام کی شان میں خداوند کریم نے نازل کی ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ کی جو بات کی جا رہی ہے، آیا اس بارے میں بھی ہم باقی معصومین کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس مطمئنہ ہے یا نہیں؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نفس مطمئنہ کی تعریف کیا ہے۔ خداوند کریم نے قرآن میں 3 قسم کے نفسوں کو بیان کیا ہے۔ ایک اس آیہ مجیدہ کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی ایک نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ میرے ساتھ ہے نا، گھبرا تو نہیں رہے؟ سلام۔ ایک نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ ایک اور نفس خداوند کریم نے قرآن میں بیان کیا ہے، پارہ نمبر 13 بالکل پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اس آیہ مجیدہ میں جس نفس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ کون سا نفس؟ نفس امارہ۔ سورہ کا نام ہے سورہ یوسف۔ اب آپ کے ذہنوں میں آ چکا ہوگا کہ وہ واقعہ ایک پیش آیا تھا کہ جس میں خدا کے نبی کو دعوت گناہ دی گئی اور نبی اللہ نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وہاں پر اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے بتایا کہ یہ نفس بھی میں سب کو عطا کرتا ہوں، اور وہ کون سا نفس ہے؟ جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، نفس امارہ۔ کون سا نفس؟ جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے میں باہر جا رہا ہوں تو شیطان کیا کرے گا؟ شیطان دیکھے گا کہ یہ فرش عزا سے اٹھ کر آیا ہے، یہ معنویات اکٹھی کر کر آ رہا ہے، یہ روحانیت سے لبریز ہو کر آ رہا ہے، یہ حسین کی بارگاہ سے مشرف ہو کر آ رہا ہے۔ برداشت کر پائے گا؟ نہیں۔ گناہ کو اس قدر خوبصورت انداز میں آپ کو پیش کر کے سامنے لے کر آئے گا کہ آپ خدا نخواستہ اس گناہ کے فوراً مرتکب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی ہمیشہ شوگر کوٹڈ ہوتی ہے، بہت خوبصورت لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر اگرچہ کہ مفسد چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ برائی بہت خوبصورت ریپنگ کے ساتھ آپ کے سامنے شیطان پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ اس کی خوبصورت ریپنگ سے مرغوب ہو جائیں، اٹریکٹ ہوں اور فوراً اس کو پک کر لیں۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ نفس امارہ، شیطان موجود ہے۔ ایک اور نفس ہے، سورہ ہے سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ دوسرا جو نفس خداوند کریم قرآن میں بیان کرتا ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ وہ نفس
جو نفس امارہ کے بالکل مقابل میں آیا ہے. یعنی خداوند کریم نے یہ تینوں نفس انسان کو عطا کیے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو مغوی کروں گا، میں تیرے بندوں کو اغوا کرنے کی کوشش کروں گا، تو کیسے ممکن ہے کہ خداوند کریم انسان کے اندر نفس امارہ تو رکھتا لیکن رحمان کا کوئی نفس نہ رکھتا؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. لہٰذا خداوند کریم نے اس نفس امارہ سے مقابلے کے لیے ہمیں نفس لوامہ عطا کیا. نفس لوامہ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ یہاں سے باہر نکلے، شیطان نے ایک خوبصورت گناہ کو ریپنگ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ آگے بڑھنے لگے. جہاں شیطان اپنا کام کر رہا ہے وہ رحمان بھی سویا ہوا نہیں ہے. کبھی بھی آپ کو دشمن کے ہاتھوں میں جاتا دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھے گا. فوراً سے وہ نفس لوامہ اٹھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے خبردار، ابھی حسین کی درگاہ سے ہو کر آیا ہے، ابھی حسین کے محضر میں تھا، معنویات لے کر آیا ہے، یہ کام نہیں کرنا. مثال سے سمجھاؤں، آپ نکلے، گاڑی ٹرن کی، انڈیکیٹر دیا آپ نے، آپ رائٹ سائڈ پہ مڑنا چاہتے تھے، اچانک ایک تیز رفتار گاڑی بغیر دیکھتے ہوئے آپ کے دیے ہوئے اشارے کو آ کے ٹکراتی ہے. کیا رد عمل ہوگا؟ توجہ ہے؟ کیا رد عمل ہوگا؟ وہ جو نفس لوامہ اور امارہ کی جنگ ہے فوراً شروع ہو جائے گی. شیطان جھٹ سے آپ کے منہ پر ایک گندی گالی لانے کی کوشش کرے گا، لیکن نفس لوامہ کیا کہے گا؟ نہ، اسی زبان سے تو حسین کا نام لیتا ہے، گالی کیسے دے سکتا ہے؟ کیوں اپنی زبان کو گندا کر رہا ہے؟ توجہ ہے؟ کیا ہوگا اگر میرا نفس لوامہ مضبوط ہوگا، وہ مجھے ملامت کرے گا تو میں فوراً گالی دینے سے رک جاؤں گا، الٹا اس سے پوچھوں گا بھائی خیر دی، کس جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا؟ ایسا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا. جس کی غلطی ہو اس بیچارے کو تو کچھ پیسے دے کے جان چھڑوانی پڑتی ہے اپنی. لیکن اگر ہر شخص اپنے اندر ان دو نفسوں کو محسوس کرے تو ایک جنگ ہر وقت جاری ہے. آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، منہ پر شاید آپ اس کو جھٹلا دیں کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، میں بالکل رائٹ پہ ہوں، لیکن گھر جا کر نفس لوامہ آپ کے اندر ضرور جا کر کہے گا تو غلط کر کے آیا ہے. یہ کیا ہے؟ نفس لوامہ. کیا وجہ ہے؟ اگر نفس لوامہ موجود ہے تو پھر ہماری سوسائٹی میں ہر طرف امن امان ہونا چاہیے نا. پھر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر یہ پریشانیاں ہمیں کیوں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ لوگوں کے برے رویے ہمیں کیوں دیکھنے پڑتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ نفس لوامہ کو سلا دیا گیا ہے. ہم ایک عزیز کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، انہیں شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی. تو ڈاکٹر نے ایک خوبصورت اگزامپل دی، کہا کہ شوگر فوراً نہیں ہوتی، شوگر فوراً نہیں ہوتی، انسان فوراً ڈائبٹیز کا پیشنٹ نہیں بنتا. وہ فرمانے لگے کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ شوگر انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے، جیسے ہی اس کا ایکسس لیول، اس کا ایک سرٹن لیول ہے، جیسے ہی اسے ایکسس کرتی ہے تو آپ کے جسم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں. آپ کی باڈی جو ریزسٹ کرتی ہے اور وہ سرٹن لیول سے جیسے ہی شوگر اوپر جاتی ہے تو انسان مختلف قسم کی بیماریوں کو محسوس کرنے لگتا ہے. یعنی وہ انڈیکیشنز بار بار آنے لگ جاتی ہیں، وہ بلب بار بار جلنے لگتا ہے، جو خطرناک بلب ہوتا ہے وہ بار بار جلنے لگتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، مختلف قسم کے
مختلف سمٹمز انسان جو ہے نا محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ ان سمٹمز کو اگنور کرتا رہتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، تھاؤزنڈز ٹائم ایسے ہوتا ہے انسان کی باڈی میں کہ وہ ان سمٹمز کو اگنور کرتا رہتا ہے اور بالآخر بلاسٹ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے آپ کو شوگر ہو گئی. ایسا ہی ہے. اب تو شوگر کو ڈاکٹر بیماری سمجھتے بھی نہیں ہیں. بہرکیف یہ نفس لوامہ بھی یہی ہے. ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یہ فوراً بولتا ہے، ہم اس کی نہیں سنتے، اس کو اگنور کرتے ہیں، پھر یہ بولتا ہے، پھر اگنور کرتے ہیں، پھر بولتا ہے، پھر اگنور کرتے ہیں، پھر بولتا ہے، پھر اگنور کرتے ہیں. تھاؤزنڈز ٹائم ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، مور دین تھاؤزنڈز ٹائم ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اس نفس لوامہ کی وفات ہو جاتی ہے. نتیجے میں ہمارے اندر کون باقی رہ جاتا ہے؟ نفس امارہ. تو پھر شیطان کی شاہی ہے نا. اب میں بولوں گا تو میرے منہ سے کیا نکلے گا؟ رحمان کے شیطان. میں بولوں گا تو آگ برسے گی کہ پھول جھڑیں گے؟ آگ برسے گی. لہذا یہ نفس لوامہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے کچل چکے ہوں. ہوتا کیا ہے اس بیچارے کے ساتھ؟ نفس لوامہ کی مثال دی گئی ہے کہ یہ بالکل ایک سفید کپڑے کی مانند ہے. یا آپ یہ تصور کریں کہ آپ کی روح ایک سفید روح ہے. جیسے ہی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں اور نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے اور ہم اس کی بات کو نہیں سنتے، تو ہماری اس سفید روح پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. روایت کی لفظ یہ ہیں کہ اگر انسان نفس لوامہ کو سنتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے تو یہ جو سیاہ دھبا اس کی روح پہ پڑتا ہے، خداوند کریم توبہ کے صدقے میں اس کو ریموو کر دیتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی مور دین تھاؤزنڈز ٹائم آپ نے اپنے نفس لوامہ کی بات نہیں سنی، تو ہر دفعہ پہ وہ ایک سیاہ دھبا، ایک ڈاٹ بلیک کلر کا آپ کی روح کے اوپر پڑتا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کی سفید روح سیاہ ہو جاتی ہے اور نفس لوامہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا یہ نفس لوامہ جس کی وفات ہو گئی یہ دوبارہ اٹھے گا؟ پریشان ہو گئے آپ لوگ. کیا یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. ہمارے جسم کی طرح کہ جیسے ہمیں ایک دفعہ موت آ جائے اور ہم دوبارہ روز محشر اٹھیں گے، نفس لوامہ ایسا نہیں ہے. خداوند کریم نے ہمیں یہ پورٹیبل نفس لوامہ دیا ہے کہ ہم اسے گناہوں کو جب آلودہ کر لیتے ہیں اپنے نفس کو، تو ہم خوبصورت آنسوؤں سے اپنے اس نفس کی تطہیر کر سکتے ہیں. ایک سجدہ ندامت کا ہمارے اس نفس کو ایک نئی زندگی دے دیتا ہے. ایک نئی سوچ، ایک نیا وعدہ خدا کی بارگاہ میں اس نفس کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے. ایک نوجوان، اس نے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو خط لکھا. یہ کون ہے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی؟ ایک مشہور شخصیت جنہوں نے شیعوں کی ایک مایہ ناز تفسیر لکھی، تفسیر المیزان. ڈاکٹر صاحب 2 دفعہ بول چکے ہیں. تفسیر المیزان آج تک اس کے پائی کی تفسیر شیعوں میں نہیں آ سکی. شیعوں میں کیا، پورے ورلڈ میں جہاں گھوم کر دیکھیں گے آپ کو تفسیر المیزان جیسی مایہ ناز تفسیر نہیں ملے گی. آئے محمد حسین طباطبائی، جو علم آپ سوچیں اس کے یہ ماہر ہیں. آپ صرف سوچیں، ماہر نفسیات.
ایک بہت بڑے فقیہ ہیں اپنے زمانے کے، ماہر علم فلکیات اور حتیٰ ریاضی دان بہت بڑے، یہاں تک کہ علوم غریبہ کو بھی جانتے تھے۔ علوم غریبہ وہ علوم ہیں جن کو کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں تو اس کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے علم جفر، علم اعداد۔ ہر چوتھا بندہ یوٹیوب پہ بیٹھ کر علم جفر کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے، بھائی مجھ سے پوچھو میں جانتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ ہم جوک در جوک علم جفر اور علم اعداد کے جاننے والوں کو یہاں اپنی کنڈلیاں دکھواتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے بھی جاننے والے تھے۔ یعنی میں نے کہا کہ آپ کسی علم کا نام لیں، ممکن نہیں ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اس کو نہ جانتے ہو۔ عجیب و غریب شخصیت، اور روحانی اعتبار سے اتنے سٹرونگ کہ ابھی واقعہ آپ سنیں گے پتہ چلے گا آپ کو۔ ایک نوجوان نے ان کو خط لکھا کہ آقا میں انتہائی گناہگار آدمی ہوں، 20 سال میری عمر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک فیلسوف ہیں اور ایک روحانیت کے بادشاہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ فرمائیں، لیکن نصیحت نہ کیجیے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ کہنے لگا کہ مجھے عملی طور پر کچھ بتائیے گا، نصیحتیں میں نے بہت سنی ہیں، مجھے کچھ عملی طور پر بتائیں کہ میں کیا کروں۔ خط کا جو متن ہے تھوڑا سا پڑھ کے اگر آپ کو سنا دوں۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور اس حوالے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مشہور تھے وقت کو بچانے کے حوالے سے، اور ایک وقت پہ ملٹی پرپز پرسنالٹی تھی، ایک وقت پہ کئی کام کیا کرتے تھے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ وقت کو بچانے کے حوالے سے، کسی نے دیکھا آقا کو لکھتے ہوئے، تحریر لکھ رہے تھے، لکھتے جا رہے اور نقطے نہیں لگا رہے، ڈاٹس جو ہیں ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد پھر دوبارہ سے انہوں نے ڈاٹس لگاتے اپنے اس پیج کو کمپلیٹ کر دیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ آقا یہ کیا؟ یعنی میں لکھوں گا کوشش، یا میں لکھنا چاہتا ہوں مشقت، تو میں کیا کروں گا؟ میم، شین، قاف، تے، لکھنے کے بعد کیا کروں گا؟ 3 ڈاٹس ڈالوں گا، پھر 2 ڈاٹس ڈالوں گا، پھر تے کے 2 ڈاٹس ڈالوں گا، اور پھر اس کو کمپلیٹ کر دوں گا۔ آقا ایسے نہیں کرتے تھے۔ اس نے پوچھا آپ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ میں نے کئی بار کر کے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ اگر ایک دفعہ میں ڈاٹس کے ساتھ لکھوں اور ایک دفعہ وداؤٹ ڈاٹس لکھنے کے بعد دوبارہ ڈاٹس لگاؤں تو ایک صفحہ کو لکھنے میں میرے 2 منٹ بچتے ہیں۔ ایک صفحے کو لکھنے میں میرے جو 2 منٹ بچا رہا ہے وہ کیا شخصیت ہوگی؟ 2 منٹ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ وہ اپنا وقت ڈاٹس کو لکھنوں میں ضائع نہیں کر رہا، اب اگر وہ خط کا جواب لکھے گا تو ادھر ادھر کی کچھ مارے گا، ایکوریٹ جواب دے گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے کچھ عملی طور پر بتائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ میرا یہ خط عبث ہے تو میرا مذاق نہ اڑائیے گا، اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیجیے گا۔ آقا نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ حل ہے کہ کیسے سوئے ہوئے یا مرے ہوئے نفس لوامہ کو ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ لکھی، اور لکھنے کے بعد کہا کہ سب سے پہلا جملہ جو لکھا وہ کیا؟ سب سے پہلے کہا ہمت پکڑو۔ میں بیک گراؤنڈ بیان کر چکا ہوں، اتنی بڑی شخصیت پہلا جملہ کیا لکھ رہی ہے؟ ہمت پکڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی کام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ واقعہ ہمت پکڑنا بہت بڑا کام۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھنا بہت بڑا کام ہے، یا اپنے کاروبار کو پوری دنیا میں آن لائن پھیلا لینا یہ بہت بڑا کام ہے،
یا فلاں کام جان جوکھوں میں ڈال کر کرنا بہت بڑا کام ہے، تو میں کہوں گا نہیں بھائی، ہمت کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ کیوں؟ آج آپ تہیہ کریں کہ میں رات کو زیارت عاشورہ پڑھ کے سوؤں گا، کتنے دن کر پائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمت کرنا بڑا کام ہے۔ ہمت کو عام زبان میں ہم کس سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کنسسٹنسی سے۔ کہتے ہیں میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں، میں کنسسٹنٹلی ایک کام مسلسل نہیں کر سکتا، یا میں ارادے کا پکا نہیں ہوں، ایک ارادہ کروں تو ممکن ہے کل میں اس کو نہ کر سکوں۔ بہت ہی خوبصورت امیر المومنین کا خطبہ نمبر 52، جس کے اندر مولا فرماتے ہیں، اس قول کو اپنے الفاظ میں آپ کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں کہ انسان کا ارادہ کیوں نہیں پختہ ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے ارادے، توجہ کیجیے گا، انسان کے ارادے اس کی بے ڈھنگی اور جھوٹی امیدوں اور امنگوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا رات کو زیارت عاشورہ پڑھ کے سوؤں گا، تو کیا ہوا؟ رات کو آیا ہی لیٹ کر۔ کہاں تھا؟ ایک بزنس میٹنگ میں بیزی تھا۔ یعنی کیا ہوا؟ دنیا کی امیدوں کی وجہ سے میں اپنے ارادے کو مضبوط نہیں کر سکا۔ لہذا یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ارادے کو مضبوط کرو، ہمت پکڑو۔ اس کے بعد فرمایا مراقبہ کرو، معاہدہ کرو۔ نام انہوں نے دیا لیکن میں اس کو نام دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ معاہدہ کرو، کس سے؟ خدا سے۔ معاہدہ یہ کرو کہ بار الہا میں کوئی بھی کام تیری مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کروں گا۔ جب تم صبح اٹھو، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواؤ کہ آج میں صبح سے لے کر رات سونے تک کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو مرضی پروردگار کے خلاف ہو۔ اب مجھے بتائیں، جب میں یہ عہد کر لوں گا تو بیٹھ کر فیس بک پہ ٹائم ویسٹ کر سکوں گا؟ بیٹھ کر لوگوں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس واٹس ایپ پہ دیکھوں گا؟ ٹی وی دیکھوں گا؟ اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے، آقا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم تو ٹی وی پہ اپنے بچوں کو مختار نامہ دکھاتے تھے۔ وہی مختار نامے سے کس نے منع کیا تمہیں؟ ہم جب ٹی وی دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم، انٹرٹینمنٹ کے لیے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ آفس سے گھر آئے، جاب سے گھر آئے، کاروبار سے گھر آئے، آگے جو ٹائم میں نے بچوں کو دینا تھا میں کیا کر رہا ہوں؟ مصروف ہو گیا موبائل کے اوپر۔ بقول ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں کانوں میں ٹوٹیاں دے کر ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کوئی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بیگم صاحبہ کہیں کہ کچھ وقت ہمیں دے دیں تو ہم کہتے ہیں دیکھتی نہیں میں کام کر رہا ہوں، امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں۔ بیگم نے اونچے ہو کے دیکھا، فیس بک پہ بیٹھ کے ریلز دیکھی جا رہی تھی۔ اتنا امپورٹنٹ کام ہو۔ جب میں یہ تہیہ کر لوں گا کہ میں مرضی پروردگار کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا تو ہر کام کرنے سے پہلے مجھے یہ سوچ آئے گی کہ آیا یہ کام کرنے سے میرا خدا خوش ہوگا یا نہیں۔ یہ ہے معاہدہ۔ اگلا سٹیپ انہوں نے فرمایا مراقبہ۔ ہمارے ہاں یہ لفظ اتنا گھس پٹ گیا ہے نا کہ بیچارہ جو عقل سے پیدل کہیں بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ شخصیت مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یعنی جب سارا دن گزر جائے تو دن گزرنے کے بعد اپنے تمام تر اوقات پر نظر کرنا،
صبح سے لے کر شام تک آیا میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں انجام دیا جو منشاء پروردگار کے خلاف تھا، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کرنا، لیکن اگر اپنے دن میں تم نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جو منشاء پروردگار کے خلاف تھا تو فوراً خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا، فوراً خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز۔ یہ ہے مراقبہ۔ اگلا جملہ لکھا ملینز آف ڈالر کا جملہ ہے، پرائس لیس۔ فرمایا اگرچہ یہ کام تمہارے نفس پر سخت گزرے گا، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے کہا ہمت پکڑو، لیکن ہمت کے ساتھ تم مسلسل اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا۔ نفس پہ کیوں گراں گزرے گا؟ نفس تو عادی ہے روز ڈرامے دیکھنے کا، نفس تو عادی ہے روز انسٹاگرام کو ٹائم دینے کا۔ اچھا میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، کل آپ اگلی دفعہ میں آؤں تو آپ کے مولانا آپ خود بھی تو انسٹا پہ موجود ہیں، آپ خود بھی فیس بک پہ موجود ہیں، لیکن ہر ایک کے یوزج کا فرق ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ یہ دور جہاد تبیین کا دور ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آج کی دنیا کے ان نوجوانوں کی طرح جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں میں بھی علم رکھتا ہوتا تو میں ایک ٹیم بنا کر جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس تھے ان کی ایک ٹیم بنا کر تو دین اسلام نے ناب محمدی کی ترویج میں ان کو اپنے ساتھ مصروف کر لیتا۔ ہے آپ کا میرا یوزج فیس بک کا ایسا؟ ہے آپ کا میرا انسٹاگرام کا ایسا یوزج؟ اس کو کریں، لیکن اس کے لیے وقت مقرر کریں۔ مثال کے طور پر آپ گھر پہ آ گئے، حل کیا ہے اس کا؟ تاکہ میرے بچے پریشان نہ ہوں، میری بیوی پریشان نہ ہو، میرے ساتھ رہنے والے پریشان نہ ہو کہ یہ ہر وقت موبائل میں گھسا رہتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ گھر پہ واچ ٹائم کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہونا چاہیے، اسکرین ٹائمنگ لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک اصول بن گیا کہ 9 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک ہم اسکریننگ کر سکتے ہیں، ہم واچنگ کر سکتے ہیں، تو اس وقت سب مصروف ہیں، حتیٰ آپ کا بچہ بھی مصروف ہونا چاہیے، لیکن کس میں؟ کوکو میلن میں، ڈوریمون میں، بیٹ مین میں، سپر مین میں، کس میں؟ اپنے انٹرسٹ آج بچوں کے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ ہمارے گھر والے بتا رہے تھے، ذاکرہ ممبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور ذاکرہ کے بالکل نیچے ایک بچہ بیٹھ کے کوکو میلن دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کے توسط سے یہ بات ایک اور عرض کرتا چلوں، ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ کمپین چلانے کی کوشش کی کہ کارٹونز بنائے جائیں ایسے، چونکہ ہمارا بچہ کارٹون دیکھنا چاہتا ہے، اسکول میں جا کے سنتا ہے، ایسے کارٹونز بنائے جائیں جو کہ بچوں کو میسج دے سکیں۔ اچھا آپ یہاں پہ میں اعلان کروں کہ کل فلاں جگہ فلاں علاقے میں مجلس کروانی ہے تو آپ لوگ دل کھول کر چندہ دیتے جائیں، میرا خیال ہے کہ یہاں سے باہر نکلوں تو 10-20 ہزار روپے اکٹھا ہو چکا ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہم ملت تشیع کے بچوں کے لیے کارٹون بنانا چاہتے ہیں، آپ چندہ دے کر جائیں، کیا ہوگا؟ کیوں ہم تربیت کو اتنا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ اور جو اگر آئی ٹی کے نوجوان درمیان میں بیٹھے ہیں جانتے ہیں ایک ایک کریکٹر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں۔ بار کیا یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں اس طرف مجلس ختم ہو جائے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو
واچ ٹائم کے لیے وہ چیزیں لمیٹڈ کر کے دیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، نہ ہمارا بچہ وہ دیکھے جو دشمن دکھانا چاہتا ہے۔ آج ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری فیوریٹ پرسنالٹیز کون ہوا کرتی تھی؟ مولانا غازی عباس، امام حسین، ذکر بہت زیادہ سنتے تھے نا۔ آج کے بچے کی فیوریٹ پرسنالٹی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو ڈوریمون بننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ڈوریمون کے پاس ہر گیجٹ موجود ہے، وہ گیجٹ کو یوز کرے گا اور فوراً وہ کام ہو جائے گا۔ اس کا سبسٹیوٹ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیا دیا تھا؟ یہ ہستیاں دی تھیں، ان کے معجزات بتائے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو ان معجزات کا پتہ ہے؟ اسے اس معجزے کا پتہ ہے جو ڈوریمون کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ دیکھ ہی وہی رہا ہے۔ بہرحال گھر میں اسکرین ٹائم کو فکس کر دیں، لیکن وہ فکسنگ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوائس لے کر اپنے اپنے کمروں میں چلا جائے، نہیں، اکٹھے بیٹھ کر، اور یہ شرط ہے آپ یہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ اکٹھے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ مسلسل اپنے موبائل پہ دیکھ لیں تو میں آپ کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے ساتھ